بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب رب العالمین خاتم الانبیاء والمرسلین امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اللہم اہدنا سبیل الرشاد وقول الحق وفصل الخطاب وبعد حضرت قبلہ مخدوم و محترم پیر طریقت رہبر شریعت رسماً نہیں بلکہ حقیقتاً اور ماناً حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب دامت برکاتکم العالیہ میرے ساتھ کراچی سے تشریف لائے ہوئے حضرت علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب دامت برکاتہم اس جامع مسجد گلزار مدینہ کی انتظامیہ کے معزز اراکین و ذمہ داران، آج کی مجلس کے داعی اور منتظمین، انجمن صدائے مدینہ کے اراکین و ذمہ داران و جناب رجب علی چشتی صاحب، حضرت قبلہ سید ثاقب علی شاہ صاحب، حضرت قبلہ سید عبیر حیدر شاہ صاحب، حضرت قبلہ سید فیض الحسن شاہ صاحب، حضرت قبلہ سید تنویر حیدر نقوی صاحب، حضرت قبلہ پیر فیض رسول سیفی صاحب، حضرت محترم صاحبزادہ علامہ محمود احمد نقشبندی صاحب، حضرت علامہ اشتیاق احمد سیالوی صاحب، علامہ قاری محمد یعقوب نقشبندی صاحب، یہاں اسٹیج پر موجود دائیں بائیں لائق صد احترامات و تکریمات ہمارے ممتاز اور مقتدر علماء کرام، فضلاء اعظام، خطباء ملت، مشائخ اعظام، معززین علاقہ،
اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو قبلہ پیر صاحبزادہ صاحب کی سرپرستی اور علمی فیضان سے، روحانی فیضان سے اکتساب فیض اور استفادہ کرنے کا شرف حاصل ہے۔ میں سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ نہیں جانتا، لیکن دوستوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب کے خطابات تعلیمی ہوتے ہیں، اصلاحی ہوتے ہیں اور وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ان کے علم میں، عمر میں، سعادات میں، علمی اور روحانی فیوز و برکات میں مزید برکتیں عطا فرمائے، ان کے فیض کو عام فرمائے اور اپنے بندوں کے قلوب و اذہان کو ان کی طرف مائل فرمائے۔ میں معروف معنی میں خطیب نہیں ہوں۔ یہاں جو ہمارے حضرت اعلان کر رہے تھے، ہمارے قبلہ علامہ صاحب کا خطاب آپ نے سنا، تو میں نئے سرے سے داخلہ لوں تو تب بھی میرے بس کی بات نہیں ہے اتنے پرشک و خطابات کرنا۔ میں درد دل آپ کے سامنے پیش کروں گا، جو میں محسوس کرتا ہوں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، کیونکہ موضوع اتفاق سے درس قرآن سے متعلق شروع ہوا، تو چند کلمات قرآن کریم کے بارے میں اور پھر چند گزارشات پیش کروں گا۔ جب یہ قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو میرے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یاد کرنے کے شوق میں جلدی جلدی ریپیٹ کرتے، دہراتے، تو میرے رب کریم نے فرمایا، سورۃ القیامہ میں ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اے پیارے حبیب، جلدی یاد کرنے کے شوق میں اپنی زبان کو جلدی حرکت نہ دیا کیجیے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اسے آپ کے سینے میں، آپ کے ذہن میں محفوظ کرنا اور آپ کی زبان پر جاری کرنا، یہ آپ کا نہیں ہمارا کام ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ لیں
یعنی ہمارا بھیجا ہوا فرشتہ پڑھ لے، جبریل امین پڑھ لیں، تو آپ سکون کے ساتھ، قرار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے۔ پھر یہ کوئی کسی شاعر کا دیوان نہیں ہے جس کے جو مرضی میں آئے اس کا مطلب بیان کرے، اس کا معنی بیان کرے، اس کی تفسیر بیان کرے۔ فرمایا کہ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کے معانی کو بیان کرنا، میرے رب کریم نے فرمایا کہ یہ بھی ہمارا کام ہے۔ تو پھر آج کل جو من پسند قرآن کی تشریحات کی جا رہی ہیں، تو جب اللہ نے فرما دیا کہ اس کا بیان ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر کیا ان اسکالرز پر یہ قرآن اترا تھا؟ تو پھر جس ذات والا صفات پر قرآن اترا، بیان بھی انہی پر اترا۔ اس لیے جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو فرائض نبوت اللہ نے بیان فرمائے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ تلاوت آیات قرآنی کو الگ فریضہ بتایا اور تعلیم کتاب کو الگ فریضہ بتایا۔ یہ الگ ڈیوٹی ہے۔ ساتھ حکمت بھی ہے۔ حکمت کے کئی معنی ہیں، لیکن علماء نے فرمایا کہ حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ ہے، جو اللہ کے رسول نے قرآن کے معنی اور مطالب کو بیان کرنے کے لیے کوئی بیان آپ نے قول سے فرمایا، کوئی بیان آپ نے فعل سے فرمایا، کوئی بیان آپ نے حالات سے فرمایا۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ خود اللہ کے رسول نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان رجل شبعان علی اریکتہ، ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص پیٹ بھرا مست ہو کر اپنی مسند پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، کہ لوگو جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال ڈکلیئر کیا ہے اسے حلال مانو، جو حرام ڈکلیئر کیا ہے اسے حرام مانو۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، کہ میں سامنے کے دانتوں میں پالتو گدے اور سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں، اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو حرام ڈکلیئر کرتا ہوں۔ یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ چیتے کا ذکر ہے، نہ شیر کا ذکر ہے، نہ کتے کا ذکر ہے، نہ بلے کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، اور یہ اتھارٹی اللہ نے قرآن میں آپ کو عطا فرمائی کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ پاک چیزوں کو ان پر
حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ایک فتنہ اس دور کا یہ ہے کہ قرآن کا تعلق صاحب قرآن سے توڑ دیا جائے، قرآن کا رشتہ صاحب قرآن سے لوگوں کے دل و دماغ میں ختم کر دیا جائے۔ تو جب صاحب قرآن سے قرآن کا تعلق توڑ دیا جائے گا تو پھر جس کے جو جی میں آئے گا کہتا پھرے گا۔ ہر بلحوث نے حسن پرستی شعار کی، اب آبروئے شیوئے اہل نظر گئی۔ اس لیے ایک فتنہ اس دور کا یہ بھی ہے، اور ان کے لیے دنیا نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ امریکہ میں جا کر ان کو بہت بڑا اپنا مرکز بنا کر دیا ہے تاکہ وہاں سے بیٹھ کر فری اسٹائل دین کے بارے میں جو جی میں آئے کہتے پھریں۔ ایک تو یہ بات ذہن میں رہے۔ دوسرا حدیث میں ہے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی مجلس میں ارشاد فرما رہے ہوتے تو وہ نوٹس لیا کرتے تھے، وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے تو پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ کچھ دانا لوگوں نے بتایا ہے کہ ان النبی بشر یتکلم فی الغضب والرضا، کہ نبی بشر ہے، کبھی کیفیت غضب میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت شادمانی اور مسرت میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جلال میں ہوتے ہیں، کبھی کیفیت جمال میں ہوتے ہیں۔ ان کیفیات میں بندہ بات کچھ سے کچھ کہہ دیتا ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کیفیت جلال ہو یا کیفیت جمال ہو، کچھ بھی ہو، جو میں کہوں لکھ دیا کرو۔ فاشار باسمہ الی فیہ، اپنی انگشت مبارک سے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے اور اس زبان سے حق کے سوا کچھ بھی جاری نہیں ہوتا۔ پھر آپ تو آواز کے عاشق ہیں، آواز بھی اللہ کی نعمت ہے، تو آپ کے کا کرائٹیریا اور ہے، میرے رب کا اور ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ ان الذی یقرأ القرآن وَيَتَعْتَعُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی سے پڑھ نہیں پاتا، تو حسن صوت سے پڑھنے والے کے مقابلے میں، اور وہ پڑھتا ہے تو دشواری سے پڑھتا ہے، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، تو حسن صوت سے پڑھنے والے کے مقابلے میں اسے دوہرا اجر عطا کروں گا۔ میں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ تو قرآن کا معیار ہی اور ہے، رب کریم کا قرآن پڑھنے والوں کے لیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ حسن القرآن باصواتکم وزین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن میں حسن پیدا کرو، جمال پیدا کرو،
اٹریکشن پیدا کرو. تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آواز سے قرآن میں جمال کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا کہ الذی یقرأ وارید یخشی اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ جو 3 منٹ تک سانس کو لمبا کر دے، جو 3 صورتیں ایک سانس میں ملا کے پڑھ لے. یہ تنفس کی پریکٹس کے لیے نہیں ہے. فرمایا کہ قرآن میں حسن اور جمال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی پڑھے تو تجھے لگے کہ اس کے قلب میں خشیت الہی ہے. اس لیے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بلحون اہل العرب، عربوں کے لہن میں قرآن پڑھو. وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونَ أَهْلِ الْعِشْقِ وَالنُّوحِ، اور اہل عشق اور شاعروں اور نوخانوں کی طرزوں میں، دھنوں میں قرآن کو نہ پڑھو. جو اس طرح کرتے ہیں مفتونۃ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے. وَقُلُوبُ الَّذِينَ يُعْجِبُونَ شَانَهُمْ، اور ان کے دلوں کو بھی جو اس پر واہ کرتے ہیں. تو قرآن میں تو سلاست ہونی چاہیے، روانی ہونی چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، اور ایک ایک لفظ مبارک انسان کے دل و دماغ میں اترنا چاہیے، قلب و نظر میں جذب ہونا چاہیے. پھر میرے آقا نے صحابی سے فرمایا کہ اقرا علیہ، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. انہوں نے عرض کیا اقرأ علیک انزل، یا رسول اللہ میں پڑھوں اور آپ سنیں؟ یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے، چاہیے تو یہ کہ آپ پڑھیں اور میں سنوں. تو میرے آقا نے فرمایا کہ آج میں چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور میں سنوں. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی، اور جب میری اس آیت تک پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ منظر میرے حبیب کیسا حسین ہوگا کہ ہم ہر امت کے خلاف جب چارج شیٹ ہوگی تو گواہ طلب کریں گے، انبیاء گواہی دیں گے اور ان کی گواہی کو انڈورس آپ کریں گے. تو یہ بھی اللہ کے رسول نے کیا تاکہ پڑھنا ہی سنت مصطفیٰ نہ ہو، پڑھنے والے کو سننا بھی سنت مصطفیٰ بن جائے. اور پھر ابی ابن کعب سے آپ نے فرمایا کہ اللہ امرنی ان اقرا علیک، ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن پڑھ کر سناؤں. ابی حیران ہو گیا کہ کہاں میں اور کہاں رب کائنات. تو وہ استفہامی انداز میں پوچھتے ہیں کہ اللہ امرک، یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ پاک نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ ابی کو قرآن سناؤ؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں. اب انہوں نے دیکھا کہ آج مقدر بلندی پہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ اللہ سمانی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ پاک نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا کہ جاؤ ابی کو قرآن سنا؟ حضور نے کہا کہ اللہ سما کا، ابی اللہ نے تیرا نام لیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اللہ اس کا نام لیتا ہے.
اللہ اس کا نام لے کر اپنے حبیب کو حکم فرماتا ہے۔ اس لیے میں حضرت کی مسائی کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے آپ کا تعلق قرآن سے جوڑا۔ جو علامہ صاحب فرما رہے تھے، چونکہ ہمارے سب علماء ہیں، تو اس لیے میں آج کل علماء سے کہتا ہوں کہ آپ جب صرف اور نحو کے قواعد پڑھائیں، لغت پڑھائیں، تو ساری مثالیں قرآن سے دیں۔ آپ اگر کوئی صیغہ ماضی کا، حال اور استقبال کا، امر کا، نہی کا، نفی کا، کسی کا بھی، تو آپ اپنے طالب علم سے کہیں کہ یہ قرآن کے 3 صفحے ہیں، یہ 5 صفحے ہیں، کل ان میں سے یہ صیغہ نکال کے لانا۔ جملہ اسمیہ پڑھائیں تو کہیں کہ اس قرآن میں سے یہ جملے لے کر آؤ، جملہ فعلیہ پڑھائیں تو کہیں قرآن سے لے کر آؤ۔ ہمارے ہاں چٹکلے، لطیفے، یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو قرآن سے جوڑا نہیں جاتا۔ وہ جو کہا تھا نا کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ تو اور ہے نا، لیکن قرآن کی ڈیمانڈ بھی تو کچھ ہوگی نا، اور صاحب قرآن کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہوگی نا، تو اس پر ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حالات حاضرہ کے حوالے سے جس میں ہم مبتلا ہیں کہ شیعہ بھی وہ باتیں کہنے کی جسارت نہیں کر پاتے تھے جو آج اندر سے ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ جب ہمارے لوگوں نے تکفیر شروع کر دی اپنے لوگوں کی، تو پھر شیعوں نے کہا کہ بھی میدان تو کھلا ہے۔ انہوں نے پہلے خلافت راشدہ کا انکار کیا، بنات رسول کا انکار کیا، پھر اسلام آباد میں حضرت بکر صدیق کی تکفیر کر دی، تو کسی کو غیرت آئی ہے؟ بڑے بڑے آستانے، پیرخانے جہاں نذرانے جمع ہوتے ہیں، نکل کے میدان میں آئے ہیں؟ تو پھر ہم فقیروں کو میدان میں آنا پڑا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بھی طے کرو کہ بیعت کس چیز کا نام ہے۔ تماشا بنا دیا ہوا ہے۔ یہ بھی طے کرو کہ مرشد اور جس کو آپ اپنی طریقت کا امام بنانے جا رہے ہیں، اس کی کوئی کوالیفیکیشن بھی چاہیے کہ نہیں؟ کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار، کوئی ادنا سے ادنا معیار؟ ایک چپڑاسی بھرتی ہو تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ میٹرک ہو یا نہیں ہو، لیکن اپنے جب ایمان کا سودا کرنے جا رہے ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں پوچھنا۔ تو پھر یہ کوئی انسٹیٹیوشن ہے اسلام کا یا ڈرامہ ہے؟ کیا ہے؟ ایک خوشگلو ناتخواں آ جائے تو چھچورے جو ہیں لوگ نئے نئے نوٹوں کے بنڈل لا کے پھینکتے ہیں۔ کس کو دکھا رہے ہو؟
کس سے داد لے رہے ہو؟ اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہوتا تو اس کی ضرورت تھی؟ سو ہم نے یہ میلے لگا دیے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اسپریچول انٹرٹینمنٹ ہو گیا. یہ بھی نان پروڈکٹیو ہو گئی ہماری مجلسیں کہ کوئی 3 گھنٹے 4 گھنٹے مجلس میں بیٹھتا ہے، 2 گھنٹے بیٹھتا ہے تو دامن جھاڑ کے جاتا ہے یا کچھ گھر بھی لے کر جاتا ہے. تو اس لیے ایک مسئلہ تو یہ ہے، جو امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں، تو انہوں نے تو پیر کی کوالیفیکیشن بتائی ہے، کرائٹیریا بتایا ہے. یہ نہیں کہ جس کے پیچھے چل پڑو. انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے پہلے صحیح العقیدہ، عقائد اہل سنت و جماعت کے مطابق صحیح العقیدہ مسلمان ہو. نمبر 2، ان عقائد کے دلائل بھی جانتا ہو پیر. نمبر 3، ان پر عامل بھی ہو، عمل بھی ہو. چونکہ علماء تو مارکیٹنگ ایجنٹ بن گئے نا. علماء نے یہ بتانا تھا لوگوں کو ممبر سے محراب سے کہ مرشد کسے بنائے. لہذا فیصل صالح حیات بھی سال میں پگڑی ایک دن پہن کر لوگوں کو جنت چھوڑاتا ہے، شاہ محمود قریشی بھی چھوڑاتے ہیں، اور سارے چھوڑاتے ہیں. ختم. واز کرنے والے اپنی فیس لے کے اور چل پڑتے ہیں، لوگوں کو ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں. تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی آپ کو 5 مرلے کا پلاٹ لینا ہو تو اتنے بڑے مجمع میں ایک بندہ بھی کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے 5 مرلے کا پلاٹ لینے کا ارادہ کیا اور پہلی جو اسٹیٹ ایجنٹ کی دکان آئی تو میں ڈھیر ہو گیا وہاں. کوئی ہو تو بتا دے مجھے. تو درجنوں دکانوں پر جاتے ہو کہ اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کا ریٹرن کیا ملے گا، پیسہ ڈوب جائے گا یا نفع ہوگا. تو ادھر 5 مرلے کا مکان یا آدھے مرلے کی دکان اگر خریدنی ہو تو 10 ماہرین سے پوچھو، اور جنت میں محل خریدنا ہو تو کسی سے نہ پوچھو. اس کی قیمت ایک دکان کے برابر بھی نہیں ہے. یہ سارے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں ہے تو سب سے بڑے کائنات کے ماہر تاجدار کائنات سے پوچھ لو. تو اس لیے آستانے بے فیض ہیں. یہ تو تھا تزکیے کا کام تھا، یہ تربیت کا کام تھا، یہ احسان درجہ احسان تک پہنچانے کا کام تھا. اس کو لوگوں نے بس ایک رسمی چیز ہو گئی کہ صاحبزادے ہیں، شیخزادے ہیں، میرزادے ہیں، پیرزادے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہیں. کوئی معیار نہ، علم سے کوئی رشتہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو بھی انٹرٹینمنٹ کی طرح لے جاؤ، دھمال ڈالو، مردوں عورتوں کے مخلوط اجتماعات کرو، دلچسپی پیدا کرو. تو یہ علماء کا کام ہے، پکڑے جائیں گے سارے. ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ممبر سے، میرا کام ہے، ان کا کام ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ
جو ہمارے سپر اسٹار ہیں، پروفیشنل بڑے اعلیٰ درجے کے مقررین، وہ جائیں گے شان ولایت، مقام ولایت، کرامات ولایت، نسبت کی برکات، لیکن یہ نہیں بتائیں گے کہ بابا یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس بابا کی ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کی نہیں ہے۔ تو اس خطے کا امتیاز تو تھا کہ جو دین کا دعویٰ کرے تو کم از کم صورت تو صورت مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ اس کے بعد جو دوسری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ نیا کلچر کہ آپ کسی کی شان بیان کریں تو آپ کو نفس امارہ کی آپ کی تسکین نہیں ہوتی جب تک کہ دوسرے کی تنقیص نہ کریں۔ اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، الحمدللہ حدود شرع میں ایک ریڈ لائن ہر جگہ موجود ہے، جیسے اہل کتاب سے فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ریڈ لائن کو کراس مت کرو۔ انہوں نے کراس کی تو وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ایک نہیں ہے، تین ہے، تین میں سے ایک ہے۔ تو حضور میں کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى انی عبد اللہ ورسولہ، میری شان بیان کرو، خوب بیان کرو، لیکن بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، شان الوہیت میں داخل نہیں کریں گے، ریڈ لائن کو کراس نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ میرے بارے میں وہ مبالغہ نہ کرو جو یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا، انی عبد اللہ ورسولہ، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں تو آج کل ہر ایک کو لا الہ نہایا پہنچانے کا کلچر شروع ہو چکا ہے، اس لیے علماء کو بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا، جب ہم صحابہ کی شان بیان کریں تو وہ اہل بیت اطہار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عہد مبارک میں تھے وہ بھی صحابی ہیں، امہات المومنین صحابیات بھی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا صحابیہ بھی ہیں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما صحابی بھی ہیں، امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں۔ تو جو ہم صحابہ کی شان بیان کریں گے اس کا مصداق یہ بھی ہیں، اور میرے آقا کے ساتھ جو نسبت قرابت نسب ہے وہ شرف زائد ہے۔ جی اہل بیت کو بیان ہی نہیں کرتے، جی کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ کرائٹیریا نہیں ہے، اس لیے لا یجتمع حب علی و بغض ابی بکر فی قلب واحد، کہ ایک دل میں ابو بکر کا بغض اور علی کی محبت جمع نہیں ہو سکتے۔
رضی اللہ عنہما۔ جو حضرت علی کا محب ہوگا وہ حضرت ابو بکر کا بھی محب ہوگا، جو حضرت ابو بکر کا محب ہوگا وہ حضرت علی کا بھی محب ہوگا رضی اللہ عنہما۔ یہ تقابل کہاں سے آ گیا؟ تو ایک تو اس بات کو سمجھنے اور نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی میں آن دا ریکارڈ کہہ دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان جو ٹکراؤ ہوا، اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے کہ حضرت علی حق پر تھے۔ اس لیے یہ بھی کوئی بلیک میل نہ کرے، یہ کوئی ہمارے نزدیک کنٹروورشل یا مختلفی مسئلہ نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کا، یہ جمہور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے۔ ابھی میں نے کراچی میں بیان کیا کہ بابا شریعت سب پر حاکم ہے۔ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں، احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں، فقہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ سادات شریعت سے بالا ہے، ماورائے شریعت ہیں۔ اگر ہے تو یہ علماء بتا دیں ہم طالب علموں کو۔ تو شریعت سب پر حاکم ہے اور سب کو شریعت کی میزان پر پرکھا جائے گا۔ تو اس پر ایک صاحب اعلی حضرت کا فتویٰ لائے کہ سید بدعمل بھی ہو اس کی تعظیم کی جائے گی۔ میں نے کہا کہ پک اینڈ چوز نہ کرو، اعلی حضرت کو بھی کرنا ہے تو پک اینڈ چوز نہیں ہوگا۔ اعلی حضرت فتاوی رضویہ پورا مانو۔ تو اعلی حضرت نے جہاں یہ لکھا ہے وہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر سید ہے اور بدعمل اور بے عمل ہے، کار جو حال کرتا ہے، تو اس کو مقتدا نہیں بنا سکتے، پیشوا نہیں بنائیں گے۔ برتاؤ میں، معاملات میں حضور کی نسبت نسب کی تکریم کریں گے، اس حوالے سے تعظیم کریں گے، لیکن مقتدا نہیں مانیں گے جب تک شریعت کے معیار پر پورا نہ اترے۔ اگر پورا اترے تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہم تعظیم کریں گے، ہم اکرام کریں گے، ہم مقتدا مانیں گے، ہم پیشوا مانیں گے شریعت کے معیار کے مطابق۔ اب ہو کیا رہا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا، اب پتہ چلا کہ آپ کے گجرات کے کوئی صاحب ہیں کہ ایک مجلس میں خطاب کر رہے ہیں اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے صاحبان داد دے رہے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں امام نقی تک پہنچے گا، پھر امام زین العابدین تک پہنچے گا، پھر امام حسین تک پہنچے گا، پھر علی تک پہنچے گا، پھر ابو طالب کی طرف جائے گا۔
یہ ان کے الفاظ ہیں، موجود ہیں، اس میں محمد کا نام ہی نہیں آتا۔ تو وہ فرماتے ہیں جن کو داد مل رہی ہے اسٹیج سے کہ اللہ نے محمد کو علی میں ابو طالب میں ضم کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اہانت ہوگی کہ تاجدار کائنات کی حیثیت ضمنی ہو جائے، ذیلی ہو جائے۔ آج تک تو ہم یہ بتاتے رہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، یہ سارا کارخانہ قدرت، یہ ارض و سما، یہ شمس و قمر، یہ کواکب و نجوم، یہ کارخانہ قدرت آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کی شان کے لیے بنایا ہے۔ آپ وجہ وجود کائنات ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی ذات اصل ہے، تو اصل ضم نہیں ہوا کرتے۔ تو کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ یہ کہا جائے کہ محمد تو نسب میں نہیں آتا، ابو طالب میں ضم ہو گئے؟ بولو علماء، بولو۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ کل بنی امن لہو عصبتہ، ہر ماں سے پیدا ہونے والے کا اپنا عصبہ ہے، الا بنی فاطمہ فانا عصبتہ۔ بنی فاطمہ کے لیے کرائیٹیریا بدل جاتا ہے، بنی فاطمہ کے لیے میرٹ بدل جاتا ہے۔ اس جنکشن سے ٹرین ڈائیورٹ ہو جاتی ہے میرے آقا کی طرف، جبھی تو آل رسول کہلائے گا۔ تو اس لیے جب آپ یہ برداشت کرتے جائیں گے تو جسارتیں اور بڑھیں گی۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی دل سے بات نہیں نکلتی، دل سے نفرت نہیں نکلتی، قیامت تک چلتی ہے۔ ابھی تو میں نے حسن مجتبیٰ کی صلح کی بات نہیں کی۔ تو دل میں نفرت اور بغض بھی ہو تو ایمان کامل ہوگا؟ حدیث پاک میں ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ ہیں، ایک انصاری صحابی آئے، نماز پڑھی، جا رہے ہیں، وضو کر کے آئے، میرے آقا نے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھے۔ اگلے دن پھر اتفاق سے وہ آئے، وضو کر کے آئے، تو میرے آقا نے دور سے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس کو دیکھے۔ تیسرے روز پھر ایسا ہوا تو صحابی بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ کہ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس میں کمال کیا ہے کہ تیسری مرتبہ
آقا فرما رہے ہیں کہ جو جنتی کو دیکھنا چاہے، چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہے، اس کو دیکھے۔ کہنے لگے میں اس کے پیچھے پیچھے چلا۔ جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے کہا بھائی بات سنیں، کچھ گھر میں کھٹ پٹ ہو گئی ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک نہیں آؤں گا، تو آپ 3 دن تک مجھے ٹھکانہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے گھر والوں سے کہا 3 دن نہیں آؤں گا، تو کہنے لگے کہ میں ان کے معمولات روٹین دیکھتا رہا کہ آخر یہ بندہ کرتا کیا ہے، اس میں کوالٹی کیا ہے۔ تو دیکھا کہ روٹین جو عام صحابہ کرام کے معمولات، رات کو نماز پڑھی، سوئے، تہجد کو اٹھے، فجر کی نماز پڑھی۔ پہلے دن دیکھا تو سوچا شاید اگلے دن کوئی چیز آ جائے، وہ بھی روٹین کی تھی۔ پھر تیسرے دن گزارا تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ بھائی گھر والوں سے کوئی ناراضگی وغیرہ نہیں تھی، میں تو یہ جاننے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا ایکسٹرا آرڈینری غیر معمولی کام کرتے ہیں نیکی، کہ حضور نے فرمایا جو جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھے۔ یہ روٹین کی عبادات تو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے۔ وہ چل پڑے تو پیچھے سے انصاری صحابی نے ان کو بلایا کہ ادھر آؤ، ایک بات ہے، میں ویسے ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ جب رات کو میں سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن تو حدیث تو یہ بتاتی ہیں۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ان کے دلوں سے ہم نے کینے کو نکال دیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں نکلتا۔ اور دعویٰ بھی قیادت کا، رہنمائی کا۔ تو اس لیے عقائد کے تحفظ کی ضرورت ہے، اور اس معاملے میں کسی بلیک میل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اہل سنت کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ شان الوہیت کو ہم مانیں، شان رسالت کو ہم مانیں، شان اہل بیت اطہار کو ہم مانیں، شان امہات المومنین کو ہم مانیں، شان صحابہ کرام کو ہم مانیں، شان اولیاء کرام کو ہم مانیں، شان ائمہ کو ہم مانیں، تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو مسئلہ ان کے لیے ہے کہ جن کو کوئی پسند ہے اور کوئی ناپسند ہے۔ تو اس لیے اس حوالے سے پھر یہ بھی عرض کر دوں، ہم نے فتویٰ مرتب کیا ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت کو پیش کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ علماء اس کا مطالعہ کریں اور پھر رائے دیں۔ تو امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ افضلیت مطلقہ انبیاء کرام و رسول بشر و ملائکہ کے بعد جناب صدیق اکبر کو حاصل ہے، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ افضلیت مطلقہ سے مراد افضلیت من کل الوجوہ نہیں ہے۔ بعض صحابہ کے تمیزات ہیں، تخصصات ہیں، امتیازات ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں۔
حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ الکریم کے بے شمار امتیازات ہیں، ہم مانتے ہیں، امتیازات کو ہم، تخصصات کو ہم مانتے ہیں، تمیزات کو ہم، ان کی جو شان قرآن و حدیث سے ثابت ہے اس کو ہم مانتے ہیں، بس افضلیت مطلقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ پھر اس پر کسی نے کہا کہ حضرت امام مالک نے کہا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو چونکہ حضور نے بضعۃ منی کہا، یہ با پر زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، میرا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے، الحمدللہ مانتے ہیں، تو وہ افضل ہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس جہت سے وہ افضل ہیں، کسی مومن کو انکار نہیں ہے، اس جہت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا افضل ممتاز ہیں، لیکن افضلیت مطلقہ جناب صدیق اکبر کو حاصل ہے۔ ان چیزوں میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ٹکراؤ لوگوں کے بدنیتی میں ہے، دماغوں میں ہے۔ مثلا امہات المومنین تو لکھا کہ امومت میں، امت کی ماں ہونے میں اور تاجدار کائنات کی ازواج ہونے میں ان کا کوئی مقابلہ ہے؟ بولو، زور سے بولو۔ امہات المومنین مومنوں کی مائیں اور تاجدار کائنات کی ازواج مطہرات، اس جہت میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس جہت سے کسی کا امتیاز ہے وہ بھی ہم مانتے ہیں، الحمدللہ۔ تو پھر میرے آقا و مولا کہ اصحاب کی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، جا بجا بیان کیا ہے۔ مثلا غزوہ صلح حدیبیہ میں یعنی بالکل صراحت ہے، کلیئرٹی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا، اے پیارے حبیب، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ صحابی ہاتھ آگے بڑھاتے اور میرے آقا اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتے، تو رب نے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، دیکھنے والوں کی نظر میں ان کے ہاتھ پر ید مصطفیٰ ہے، لیکن حقیقت میں ید خدا ہے۔ ایک خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بیعت رضوان کی کیا شان ہے؟ انہوں نے بیان کی، انہوں نے کہا بتاؤ عثمان تھے وہاں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو خارجی نے بغلیں بجائیں، کیونکہ خوارج جو ہیں وہ حضرت علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ادھر آؤ۔ جب بیعت رضوان ہوئی، تمام موجود صحابہ بیعت کر چکے، تو
حضور نے بایاں دست مبارک آگے بڑھایا اور دایاں اس کے اوپر رکھا، فرمایا ھذہ بیعۃ عثمان۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان خیر من یدہ لنفسہ۔ انہوں نے کہا کہ اس دن جو عثمان کی بیعت ہوئی ہے اس کا کائنات میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عثمان کی بیعت کے لیے تاجدار کائنات کا ہاتھ۔ تو کائنات کے سارے ہاتھوں کو جمع کر دیں تو تاجدار کائنات کے ہاتھ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تمیزات ہیں۔ اس پر بعض لوگ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب ہوتا ہے، اور یہ بیعت تو ہوئی تھی نا اس پر کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو قصاص عثمان کے لیے ہوئی تھی۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بابا اگر نبی کو عثمان کے زندہ ہونے کا پتہ نہ ہوتا تو بیعت مردوں کی تو نہیں ہوتی، زندوں کی ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنا سفارتی نمائندہ بنا کر مکے والوں کے پاس بھیجا تھا، ڈپلومیٹک اٹیچی جسے آپ کہتے ہیں۔ تو ان کا وہ بھی تو اسی مقام پر تھے نا۔ انہیں قریش مکہ نے کہا کہ آپ رسپیکٹیبل ہیں، آنریبل ہیں، آپ کا خاندان بھی معزز ہے، آپ کو ہم اجازت دے دیتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر لو۔ انہوں نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کے طواف کی تمنا لے کر تو ہم مدینے سے چلے ہیں، لیکن ایسے عالم میں کہ جب میرے آقا کو طواف سے روک دیا گیا ہو تو عثمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تنہا بیت اللہ کا طواف کرے۔ اس لیے ہم سب کے تمیزات کو مانتے ہیں، سب کے اختصاصات کو مانتے ہیں، سب کے امتیازات کو مانتے ہیں، سب کی شانوں کو مانتے ہیں۔ یہ درجہ بندی رسولوں میں بھی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جماعت رسول ہے جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن فضیلت ہم اس طرح نہیں بیان کرتے کہ ایک کی شان بیان کریں تو دوسرے کی تنقیص کریں۔ ساتھ تنقیص کسی کی نہیں ہوگی، تان کسی پر نہیں ہوگا۔ جو آئے دن تان کرتے ہیں تو ان کے دلوں میں پھر بغض ہے۔ اس لیے تمام اہل سنت و جماعت کو خاص طور پر ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو صراط مستقیم ہے، جو اعتدال کا راستہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو بتائیں، اپنے خطبات میں بتائیں، مجالس دروس میں بتائیں، اور بندوں کی رضا کی فکر نہ کریں، رب کی رضا کی فکر کریں، اللہ کی رضا کی فکر کریں۔ اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں جا بجا بتاتا ہوں کہ علامہ خادم حسین رضوی، کیا ان کے پیچھے کوئی ان کے خاندان میں پیری مریدی کا بڑا نظام چل رہا تھا؟ کوئی بیک گراؤنڈ تھا؟ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ
جذبے کے ساتھ میدان میں نکلے تو قدرت نے ان کا ہاتھ تھام لیا. جس کو کہتے ہیں نا کہ انبلیویبل، ناقابل یقین، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبولیت دی. پاؤں سے معذور، ٹانگوں سے، لیکن میں کہتا ہوں کہ لاکھوں ٹانگوں والے ان پر قربان ہو جائیں کہ وہ ناموس مصطفیٰ کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی میں اور زندگی کے بعد وہ مقام دیا کہ جو لبرل تھے، جو سیکولر تھے، جو ان کے خلاف پروگرام کرتے تھے، انگشت بدندہ رہ گئے. وہ حسن نژاد وہ لبرل ہے. مجھے لوگوں نے بتایا کہ اس نے بھی کہا کہ مجھ کو پتا ہو کہ یہ ایسا عظیم بندہ ہے تو میں ان کو ملنے جاتا. میں نے چانس مس کر دیا. تو دین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آپ میں سے ہر ایک کو کہتا ہوں، ہر ایک بن سکتا ہے خادم حسین. ہمارے یہاں جو بزرگوں کے فضائل بیان کرتے ہیں نا، آراس وغیرہ، تو ہم اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی آپ ان سے عقیدت تو رکھ سکتے ہیں، ان جیسے نہیں ہو سکتے. میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ تم ابھی سے ارادہ کرو کہ تم منیب الرحمان سے آگے بڑھو گے. کیوں؟ کہ اگر میں چاہوں کہ بس جب تک میں ہوں یہ نام و نشان رہے تو میں دین سے مخلص نہیں ہوں. دین سے اخلاص تو یہ ہے کہ دین کا علم بلند سے بلند ہوتا رہے، دین کا پرچم بلند سے بلند ہوتا رہے. تو ہر زمانے میں ہمیں رجال کار کی ضرورت ہے. اس لیے سب کی حوصلہ افزائی کرو، بزرگوں کو رول ماڈل بناؤ. صرف نبی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا، لیکن جو ہمارے سامنے بزرگ ہیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اس لیے تو سیرت بیان نہیں کی جاتی، کرامتیں اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں، نعرے لگیں، واہ واہ ہو جائے. سیرت تو مطالبہ کرے گی اتباع کا. سیرت بیان ہوگی تو سیرت سے تو ایک انسینٹیو، ایک موٹیو، جذبہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی ان کی منزل تک پہنچنا ہے. اس لیے مجھے حضرت قبلہ صاحبزادہ صاحب جیسے بزرگ مجھے اچھے لگتے ہیں. اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے کہ اصلاح کرتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں رب کی رضا کے لیے، اصلاح امت کے لیے. جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہمارا فریضہ ہے اور علماء کا فریضہ ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین حق اسلام اور مسلک حق اہل السنہ والجماع پر زندہ رکھے اور اسی پر خاتمہ نصیب فرمائے. آپ نے وقت دیا دین کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو بیان کیا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں حق ہے تو اسے آپ کے دل میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے ان علماء، ان بزرگوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے اور تادیر ان کا فیض ہم پر اور جمیع اہل سنت و جماعت پر جاری و ساری رہے.
وما علیہ الا